السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے ہیں؟ بس جی ودیا. ارے معاف کرنا، کل بہت بزی تھا میں، اچھا تو نہیں کر سکے ہیں. چلو کوئی بات نہیں سر. جی جی فرمائیں، کیا آپ بول رہے تھے؟ سامنے صاحب نے فون کیا، اچھی بات ہے. تحقیق کرنا چاہیے آصف بھائی، ہر بات تحقیق کرنا چاہیے. ہاں جی جی ہاں، کیونکہ آخرت کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. اگر آدمی جی کسی جی جی یہ ہاں اب وہ گروپ بھی شاید بند کر دیا انہوں نے تو. ہاں انہوں نے سب کو ڈیلیٹ کر دیا جیسے ہی میں گیا گروپ میں. چلو چلو کچھ پتہ چل جاتا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھی بات، بالکل صحیح بات. حضرت میں نے آصف بھائی، میں نے بار بار کہا، وہ کہہ رہے ہیں 2 مرتبہ گفتگو ہو گئی ہے حاضر ناظر پر، اور دونوں دیوبندی جو ہے جواب دے نہیں پایا. حالانکہ ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوال جی کیا تھا، جواب بالکل دے نہیں پائے. ہاں وہ میں آپ کی وہ ادھر کہانی سنتا رہا. جی، لیکن تیار نہیں، اور سب کو ریمو کر دیا. جب سے کہ میں نے دلائل دینا شروع کیا ان کو، وہ ڈیلیٹ ہی کر دیا انہوں نے گروپ ہی. جی، اور مجھے گستاخ کہہ دیا. تو میں نے اس پر ان کے گھر سے حوالہ دیا، آپ کے گھر سے، کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خدا کہا، اور احمد رضا کو امام الانبیاء سے بڑھ کر مانا جا رہا ہے آپ کی کتاب میں. تو کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ بڑے بڑے مناظر ہیں، اور جی بالکل سب کو انکار کر کے گروپ کو ختم کر دیا. تو آپ جو پوچھ رہے تھے، کس بارے میں پوچھ رہے تھے؟ ہم پوچھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے یا نہیں. ہاں، اصل میں دیکھو آصف بھائی، جب کہ آپ کے کوئی مناظر اس موضوع پر بات کرتے ہیں نا، تو ہم حضرت میں حضرت جی میں کو مولوی نہیں ہوں، ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں، نہیں بات صحیح کہا آپ نے، نہیں پوچھنا چاہیے. جی جی جب بھی ہم پوچھتے ہیں کہ ہاں یہ میں مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال نہیں کر رہا ہوں. جی نہیں، بالکل بالکل نہیں، بھی کرو، حق ہے آپ کا سوال. دیکھیں آپ تو مجھے لگتا ہے آپ جی جی اردو پڑھ لیں گے. آپ ٹھیک جی ہے، آپ اردو پڑھ لیں گے نا؟ جی جی دیکھیں میں نے آپ کے پرسنل میں بھیجا واٹس ایپ میں. واٹس ایپ دیکھیں، آپ واٹس ایپ کھولیں، لیکن آپ کا شاید نیٹ بند ہے شاید. ٹھیک ہے، بعد میں دیکھ لینا، اگر نیٹ چالو کر سکتے ہیں تو بہتر ہے. اگر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، میں جو عبارت پیش کی آپ کو، کہ جی آپ کی متناسب مناظر سے پوچھتا ہوں، مناظر سے جی جی پوچھتا ہوں کہ بھائی بتاؤ، آپ لوگ جو نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتے ہیں، یہ صرف نبی جی علیہ السلام کی شان ہے یا کوئی کافروں میں بھی ایک خوبی پائی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، جی اور جواب نہیں دیتے. کیوں؟ چلو، ملفوظ جو آپ کے اعلیٰ حضرت ملفوظ ہے، اور آپ کے یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ جی صاحب نے جو ترتیب دی ہے، جی جی اس میں لکھا ہے کرشن کنیا کافر تھا، اس کے باوجود ایک وقت میں کئی سو جگہ حاضر نہ ہو جاتا تھا. جی جی اب بتاؤ، اگر حاضر ناظر نبی علیہ السلام خصوصی ہے، اور قرآن کی آیت پیش کر کے دلیل دیتے ہیں، انا ارسلنا کا شاہدہ و مبشرا و نذیرا، نبی علیہ جی جی السلام کے متعلق اس شاہدہ کو حاضر ناظر کی دلیل میں پیش کرتے ہیں. تو پتہ ہے جی کہ آپ کے نزدیک حاضر ناظر نبی علیہ السلام کی خصوصی شان میں سے ہے. جی جو حاضر ناظر ہوگا وہ نبی ہوگا. تو پھر کرشن کنیا کے متعلق حاضر ناظر کہا گیا ہے، تو پھر تو وہ کیا نبی مانیں گے ان کو؟ اور نہیں نہیں یہاں تک کہ آصف بھائی، آپ کی کتاب کے اندر کرشن کنیا کو نبی مانا گیا ہے. جی ہاں، نبی پیغمبر مانا گیا ہے. خیر، وہ مسئلہ. جی جی تو حاضر ناظر کے متعلق جب سوال کرتے ہیں، جواب دے نہیں پاتے ہو، جواب دے نہیں پاتے. میں نے آپ کے تو آپ سننا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، میں نے آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیج دیا ہے، یہ فتاوی رضویہ میں سے، ٹھیک ہے، اور جلد میرے نمبر پاس 29 ہے. ہمارے حضرت دیکھیں آپ بھی، جی اس میں صفحہ نمبر 206 کے اندر لکھا ہے، جی دیکھیں ہیں کہ مگر یہ مولود شریف یعنی خاص بیان ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ منکرات شرعیہ سے خالی و جائز ہے، مگر اس کے لیے قیام کرنا اور اس عقیدے کے حضرت ساتھ ناف پر ہاتھ باندھنا کہ جناب رسالتی مآب صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، صحیح نہیں جی اور عقیدہ کے خلاف ہے. جی جی اب ہاں پہنچ حضرت گئے. جی حضرت ایک آپ کے مولوی صاحب نے لکھا تھا شاید واٹس ایپ میں، جی، ہم اللہ کے سوا کسی کو حاضر و ناظر مانتے ہی نہیں ہیں. صحیح کہا، صحیح. تو
हाजिर और नाजिर का मानना कुछ और होता है। हाजिर और नाजिर अल्लाह अल्लाह के जिस्म है। हाजिर नाजिर को कहते हैं जिसका जिस्म हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह का जिस्म तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बात यहाँ चल रही है अल्लाह के नबी असल मुतालिक। अगर आप अल्लाह की जात पर आएंगे वो अलग मसला हो जाएगा, फिर लंबी गुफ्तगू जी, जी, होगी। सबसे पहले इस पर आप जानकारी ले लें। जी दे दिए आप। हाँ, हाजिर नाजिर आपकी किताब में अल्लाह तबारक व तआला को माना गया है। ठीक है, जी ये अल्लाह। हुकूमत अलैहिम शहीदा, इसका तर्जुमा जी आपके आला हज़रत ने अल्लाह तबारक व तआला को कंजुल ईमान के अंदर हाजिर माना है, हाजिर नाजिर माना है। ठीक है, किसको? अल्लाह को। हाँ, हुकूमत अलैहिम शहीदा, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम गुफ्तगू हो रही थी तो अल्लाह फरमाता है उस वक्त में हाजिर था। जी ठीक है, वहाँ भी लिख के किताब में आपके हाजिर से माना है। और आपके जी हाजिर और नाजिर का मतलब होता है हाँ, अगर अल्लाह का जिस्म ही आई नहीं तो हाजिर और नाजिर कौन से होगा? वो तो रहमत यहाँ पे से जी जी होता है। यहाँ पे उलमा ने कुरान पाक की आयत को दलील के तौर पर पेश किया है, इन्नल्लाह मैं क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, यानी बेशक मैं अल्लाह तो एक तबारक व अनपढ़ तआला आदमी की था। का इल्म तमाम शय को इहाता किया हुआ है। अल्लाह का इल्म जी जी यानी अल्लाह जी तबारक व तआला इल्म और जानने और सुनने देखने के एतबार से हाजिर नाजिर है, न कि जिस्म के साथ। जी जिस्म से पाक है। तो जी इससे बिल्कुल जहाँ अल्लाह हाजिर नाजिर, मिसाल के तौर पर अक्सर आपकी किताबों में मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला फलां रात को आसमानी दुनिया में नुज़ूल करता है, उतरता है। तो जी। क्या अल्लाह का उतरने का मतलब उलमा ने रहमत की नुज़ूल की मुराद ली है। हाँ रहमत कर। हाँ, तो अब अल्लाह की हाजिर नाजिर खत्म हो गई बात। ठीक है ना। जी अब आप इस पर जी जी। नबी असल में हाजिर नाजिर है या नहीं। ठीक है, मैं अब नबी अलैहिस्सलाम हाजिर नाजिर है कि नहीं, ये आपकी किताब से मैंने पेश कर दिया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है हाजिर नाजिर जो माने, ये अकीदा सुन्नत का नहीं है। एक हवाला आप दूसरा हवाला में हाँ मैं आपको पहुंच गया है। देखें देखें यार, उर्दू पढ़ लें आप मैंने आसिफ भाई। हाँ हाँ ये मैंने देख लिया। आपको वो पता है? जी मैंने जहाँ तक उलमा से जानकारी ली है, हमारे उलमा तो कहते हैं हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर मानते हैं। हुजूर बोल रहे हैं आसिफ भाई? जी जी क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है ठीक। मैंने उलमा से जहाँ तक पूछा है ना, तो उन्होंने यही जानकारी दी है मुझे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर हाजिर और नाजिर हैं। हैं? आपने कवर है कि से पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे आप अपनी हथेली को देख रहे हैं, हाथ की हथेली को। अच्छा, मतलब कब्र से देखते हैं, यहाँ आते नहीं, यहाँ पे आते नहीं, ये कब्र से देखते हैं। मतलब आपके घर पे कि हर जगह हाजिर नाजिर नहीं है। हर जगह हाजिर और नाजिर है। उधर से तमाम दुनिया को देख रहे हैं जैसे, जहाँ तक मैं तो अनपढ़ आदमी, सारे वो मौलवी साहब ने किसी ने बताया मुझे। नहीं, मेरी बात आसिफ भाई, आपके कुछ लोग कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम हर जगह जिस्म के साथ हाजिर नाजिर होते हैं, और आपके कुछ लोग कहते हैं कि जैसे तोराबुल कादरी है वो कहता है, और भी कई आलिम आपके कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात रोज़े अक़दस में है, रूहानी एतबार से हाजिर नाजिर होते हैं। तो आपका अक़ीदा क्या है? हमारा अकीदा यही है सर, वो पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे हम अपने हाथ के हथेली को देखते हैं। ये किसने हमारा लिखा है? अकीदा तो ये है। ये किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? देखो, अकीदा जो होता है ना आसिफ भाई, किसी आलिम की किताब से नहीं बल्कि कुरान और हदीस से अकीदा साबित होता है। बराबर। बस आप वो मुझे बता दीजिए। हाँ, तो कोई बता रहा हूँ, आप सुनने की समझने की कोशिश करें। ये मैंने आपके आला हजरत की किताब पेश की, और आपका जो मसलक है ना, ये आला हजरत की वजह से कायम है। मुनाज़रा जंग के में लिखा हुआ है कि जिसे तुम बिरल रजा खानियत कहते हो, वो आला हजरत की वजह से कायम है, कुरान और हदीस की वजह से नहीं। आपका मतलब, आपका जो मजहब है ये आपके आला हजरत की वजह से कायम है। ठीक है, इसलिए आपको अगर बिरलवी बनना है और तो आपके आला हजरत की माननी पड़ेगी, न कि कुरान हदीस। क्यों कि जाल हक में लिखा हुआ है। आला हजरत की सर नो नो नो, ये आपकी गलत फहमी। हम आला हजरत की नहीं मानते सर, हम मानते हैं कुरान हदीस की। आला हजरत ने हमारे दीन का काम किया है बहुत सारे, इसलिए हमारे यहाँ हम बरेलवी नहीं है। हमने अपना लक़ब रखा हुआ है बरेलवी। हम अहले सुन्नत पर जमात के हैं। मेरी बात सुने, आप ये कह रहे हैं कि आप हवाला नहीं मानते, लेकिन आपकी किताब ये है, मैं आपको हवाला भेज रहा हूँ, मैं हवाला दूंगा इंशाल्लाह। देखिए, हवाले की बात नहीं करो आसिफ भाई। अगर आप तो ये देखिए, एक मैंने आपको ये दिया है,
ایک جی میں نے وہ آپ کا حوالہ دیکھ لیا، میں پڑھ لوں گا میں. دیکھیں امتیاز سنت ہے، اس میں لکھا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی جو مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا. مسلک اعلیٰ حضرت عین دین اسلام ہے، اس کی مخالفت عین دین اسلام ہے. تو اعلیٰ حضرت کو ماننا پڑے گا آپ کو. الصوارم الہندیہ کے اندر لکھا ہے کہ احمد رضا کی کتاب حسام الحرمین کو ماننا فرض قطعی ہے، تو اس کا انکار کرے کافر ہے. اور یہاں تک کہ آپ کے حسام الحرمین کو لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے نازل فرمایا کہ قرآن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اسی آیت کو آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب کے متعلق پیش کیا گیا ہے کہ جو حسام الحرمین کا انکار کرے گا، شک کرے گا، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو انکار کرے کافر ہے. تو آپ کو آپ اگر یہ کہیں گے کہ ہم اعلیٰ حضرت نہیں مانتے تو آپ تو مسلمان نہیں رہیں گے. مسلمان ہونے کے لیے اعلیٰ حضرت کا انکار کرنا پڑے گا. آپ اس کو مانیں، اس کے بریلوی بن کے اس کا انکار کریں گے تو آپ بریلوی نہیں رہیں گے. آپ سر یہ اعلیٰ حضرت کو تو ہم مانتے ہی ہیں، مگر یہ نہیں کہتے کہ ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ارے بھائی کیسے کہتے ہیں مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت ہے آپ کا؟ میں آپ دوسرا والا دوں. تفسیر نعیمی کے اندر لکھا ہے کہ یہ بریلوی ہماری سنت کی پہچان ہے. ہاں پہچان تو ہے مگر مسلک تو نہیں ہے نا. مسلک ہے بھائی، ہمارے جی آصف بھائی، ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا لقب ہے بریلوی. نہیں میری بات سنیں آصف بھائی، پتہ نہیں ہے آپ کو، آپ کے ہر جلسے اور محفل مجلس میں نعرہ جو لگتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک احناف کا نعرہ نہیں لگتا ہے. آپ نے سنا نہیں ہوگا، آپ سنے کہ نہیں کہ آپ کے جلسے میں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد. باد. تو پھر کیوں بولتا ہے مسلک اعلیٰ مسلک نہیں، اعلیٰ حضرت نہیں ہے؟ ایسا نہیں کہنا، جو ہے وہی بتائیں نا. آپ سنیں اب میری بات سنیں. جی آپ کو بریلوی بننے کے لیے آپ کے اعلیٰ حضرت کو ماننا پڑے گا. اور آپ کہیں گے ہم بریلوی بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کو نہیں مانیں گے تو آپ پر آپ کے گھر سے کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اعلیٰ سے انکار کرنا ہو تو دیوبندی بن کر کرو. جی سنو میری بات سنیں. میں کہتا ہوں اگر آپ کو یہ مسلمان بننا ہے، آپ نے اپنے اعلیٰ کا انکار کرنا ہے تو دیوبندی بن کر کرو. اگر بریلوی بن کر کے اعلیٰ سے انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. میں کہتا ہوں آپ کے ساتھیوں کو، لیکن سنتے نہیں، انہیں کفر میں مزہ آتا ہے، کفر پسند ہے اسے. جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو بریلوی بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ کو نہیں مانتے، یہ تو کفر ہے، آپ کی کتاب سے کفر ہے. تو اسی لیے کہتا ہوں یا تو اگر اعلیٰ کو مانتے ہیں، اگر بریلوی ہیں تو ان کی تمام باتوں کو مانیں، اور کہیں گے نہیں ہم بریلوی ہیں لیکن اعلیٰ نہیں مانتے، بریلوی رہ نہیں سکتے آپ. اس لیے دیوبندی بننا پڑے گا. سر ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے ان کی تمام، انشاءاللہ ہم نے انہوں نے تو بتایا مسئلہ کیا ہے، سنت و جماعت ہوتی کیا ہے، انہوں نے دین کا بہت خدمت کیا ہے. ہاں تو پھر ماشاء اللہ. جب آپ کے اعلیٰ حضرت نے آپ کو صحیح راستہ بتایا ہے تو میں آپ کو جو حوالہ جی بالکل بتایا سر. اگر وہ آصف بھائی آپ میری بات کو کاٹ رہے ہیں، بہت کاٹ رہے ہیں میری بات کو، آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. نہیں بولیے گا آپ سر، بولنے دیں نا. جب آپ نے شوق سے فون کیا ہے اور کل سے آپ مجھے فون کر رہے ہیں تو اطمینان سے آپ سنیں نا. اگر حق جاننا ہے، اگر بحث کرنا ہے اور بات کو نہ ماننا ہے، کاٹنا ہے، تو پھر بات نہ کریں مجھ سے. اگر آپ میں سمجھ رہا تھا آپ سنجیدہ ہیں، سلام بھی کر رہے ہیں، سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، تو مجھے لگتا تھا کہ شاید آپ سنیں گے بات، لیکن سن لیتے ہیں. ہر بات کو آپ کاٹ رہے ہیں میری بات کو. سر میری ایک بات سنیے، آپ میں تو مولوی نہیں ہوں. نہیں سنیں، اسی لیے کاٹ کیوں رہے ہیں آپ؟ جب مولوی نہیں ہیں میں سنیں آصف بھائی، آپ مجھے صرف یہ بتائیں، میری بات سن رہے ہیں آصف بھائی، مجھے بھی پتہ چل جائے کچھ. آپ میری بات سنیں نا. جی جب آپ مولوی نہیں ہیں اور آپ کی کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر ہماری کتاب پیش کرتے آپ انکار کر دیتے، لیکن جب میں آپ کے اعلیٰ سے بھی کتاب پیش کر رہا ہوں، آپ اردو پڑھ بھی لیتے ہیں، تو آپ کو کیا دقت ہے کہ آپ بریل بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ نے راستہ دیا ہے، رہنمائی کی ہے، ہم صحیح راستہ بتایا ہے، تو اسی کی کتاب میں پیش کر رہا ہوں. بالکل سر. تو سنیں نا میں کیا بول رہا ہوں. جی بولیے. میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، دیکھیں فتاوی رضویہ جلد 29، دیکھیں اور صفحہ نمبر 207. یہ میں بھیج اب ذرا دیکھیے، آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لینا. آپ پڑھنا اچھا رہے گا. میں پڑھوں لوگ بول رہا ہے، اگر آپ پڑھیں گے یقین ہے سر، آپ پڑھیے گا. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں نمبر 4 پر لکھا جائے، نشان دیا میں نے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل سر. اگر میں غلط پڑھوں مجھے ٹوکنا، ٹھیک ہے؟ ہاں
لکھا ہے یا رسول اللہ کہنا بے ادبی کی جگہوں کے سوا ہر وقت جائز ہے، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت جماعت کے خلاف ہے اور صحیح نہیں ہے، بلکہ درود شریف یا سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو خود مدینہ منورہ میں پیش کیا جاتا ہے، جی یوں نہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے خود حاضر ہوتے ہیں، ایسا ہی نہیں۔ جی اور آگے حوالہ دیا ہے، دیکھیے جیسا کہ نسائی شریف کی حدیث میں وارد ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت صاف تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو حاضر نہ جاننا اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، اور آپ کہتے ہیں میں اہل سنت ہیں اور آپ کے اعلیٰ مانتے ہیں آپ، تو اگر آپ اہل سنت کہیں گے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا اللہ کے نبی علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہیں۔ یہ میں حوالہ دیا۔ یہ تو ہم مان نہیں سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر دل ہی میں پڑھے نا درود شریف تو بھی ہم وہ پہنچ جاتے ہیں سر۔ ہاں بالکل پہنچتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پوری دنیا کو، آسمان اور زمین کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم آپ ہاتھ کے ہتھیلی کو نہیں دیکھتے، بس ایسے دیکھتے ہیں۔ یہ صفت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ میری بات کاٹ رہے ہیں پھر؟ جی جی، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات کے متعلق پیش کی، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صفت آپ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت کریں گے تو آپ کو قرآن کی آیت پیش کرنا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام اپنے روضہ اقدس سے تمام دنیا کی اس طرح دکھ رہے ہیں، دیکھیں اس طرح ہاتھ کے ہتھیلی کو، ٹھیک ہے، یا وہ پیش کرنا پڑے گا، یا آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی عورت، سنیں ابھی بات کاٹ رہے ہیں، پھر ایک صحابی عورت کا انتقال ہو گیا رات کی وجہ سے، اللہ کے نبی وسلم کو اطلاع صحابہ نے نہیں کیا، جب بعد میں پتہ چلا اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، مجھے اطلاع کیوں نہیں کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ کی نماز پڑھانا یہ ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ تھا، تو اللہ کے پتہ نہیں چلا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے بات لکھی ہے، آپ کے اعلیٰ سے ملفوظ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کو پلنگ کے نیچے کی خبر نہیں کہ کتے کا پلہ تھا، جبریل علیہ السلام اگر اطلاع کیا پھر اللہ نے تلاش کیا تو کتے کا پلہ ملا۔ یہ نہیں سر، یہ نہیں ہو سکتا، آپ یہ اپنی طرف سے شاید وہ لگا رہے ہیں، اشرف علی تھانوی کی کتاب سے پڑھ کے مجھے سنا رہے ہیں، میں جائز آدمی مجھے کیا معلوم ہے، آپ تو اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب پڑھ کے مجھے سنا رہے ہیں، یار کیا بات ہے۔ آصف بھائی، ہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب پیٹھ پیچھے کی علم کے غیب بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آصف بھائی، جی کریں اگر یہ حوالہ ثابت کر دیا اور یہ کتاب اگر دیوبندی کتاب سے ہوئی آپ ثابت کر دیں گے، جو میں حوالہ بھیج رہا ہوں، اور جو میں نے کہا وہی بات ہے، اگر یہ آپ کے اعلیٰ حضرت ملفوظ ثابت ہو کیا کریں گے آپ؟ جی اگر یہی بات آپ کے اعلیٰ حضرت کے ملفوظ سے ثابت ہو گیا کیا کریں گے آپ؟ جی میں تو کچھ نہیں کروں گا، آپ کی بات کسی مولوی صاحب سے کراؤں گا، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں آپ سے یہی پوچھ رہا تھا۔ تو بغیر تحقیق کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ بغیر تحقیق کیسے کہہ رہے ہیں آپ جو مولوی نہیں ہے؟ تو دیکھو آصف بھائی یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ جب میں کتاب سے ثابت کر رہا ہوں، کتاب بھی آپ کے اعلیٰ حضرت کی، قول بھی آپ کے اعلیٰ حضرت کا، تو پھر آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، ضد پہ نہیں آنا چاہیے۔ ایک منٹ رکیے گا، مجھے فون آ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فون کاٹ دوں؟ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہی۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہی۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہی۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات جی حضرت بولیے۔ چلیے میں نے آپ کو کہا ایک حوالہ، تو آپ نے کہا کہ تو آپ دیکھو دیوبندی میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ کہیں کہ مکمل، ٹھیک ہے؟ جی دیکھیں مکتبہ قاضیہ
اس کا مسلم میں نے حضرت آپ سے یہ پوچھنا تھا، کوئی حوالہ تو نہیں لینا تھا، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں یا نہیں، تو آپ نے تو اور ہی کچھ شروع کر دیا۔ جی ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، نہیں مانتے؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہاں نہیں مانتے۔ چلو نہیں مانتے تو آپ نے اپنی قبر پہ جانا، ہم نے اپنی قبر میں نہیں جانا ہے۔ آصف بھائی نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، قبر اپنی الگ چیز ہے، کافر کی قبر الگ ہے، یہودی نصارہ کی الگ ہے، لیکن مسئلہ آخرت کا ہے آصف بھائی۔ ہم کو عقیدہ بنانا ہے کتابوں سے، قرآن و حدیث سے۔ جب آپ کے گھر سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت نے آپ کی رہنمائی کی ہے، صحیح راستہ بتایا ہے، تو وہی آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر ماننا اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ جو مانے گا حاضر ناظر اہل سنت نہیں ہے وہ، تو آپ کہہ رہے ہیں حاضر ناظر ہیں، تو آپ اہل سنت تو نہیں رہے، آپ کے اعلیٰ حضرت فتویٰ آپ پر لگ گئے ہیں۔ نو سر نو، یہ تو آپ پوچھے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اپنی کتاب پڑھ کے مجھے سنا رہے ہیں۔ تو فتویٰ رضوی ہے یا دیوبندی کتاب ہے؟ فتویٰ رضوی ہے وہ کہنا، وہ اس کو تو آپ اپنی کتاب پڑھ کے لکھا رہے نیچے اسی وہ لیے دیکھو فوٹو آصف بھائی اسی لیے میں نے کہا تھا آپ پڑھ دینا، میں پڑھوں گا تو آپ بولیں گے آپ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو آپ پڑھ دینا جو حوالہ میں نے دیا اوپر۔ میں نے تو پڑھا ہے۔ تو پڑھ نہیں آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی نہیں، سنا ہے پڑھ کے آپ؟ نہیں، میں نے جب آپ نے بولا تھا میں نے بھیج دیا، اسی وقت پڑھ لی تھی۔ کب نہیں، دیکھیے میری بات سنیں آصف بھائی، اس طرح میں نے بلند آواز سے پڑھی ہے، اس طرح آپ بلند آواز سے پڑھ دیں تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ علی اصغر ہے یہ غلط پڑھا ہے اور آصف بھائی جو ہے بریلوی ہے صحیح پڑھی ہے اس نے، تو لوگ اگر میں غلط میں چھوٹا ہوں اور آپ صحیح پڑھے گا ہیں؟ نہیں اس میں تو کچھ غلطی نہیں ہے، آپ کی کتاب اپنی پڑھ رہی، میں یہ بول رہا ہوں۔ تو فتویٰ رضوی میری کتاب ہے؟ آپ کی کتاب نہیں ہے، آپ نے نیچے اس کتاب کا فوٹو ڈال دیا، اوپر اپنی کتاب کا ورقہ ڈال کے تو پڑھ لی۔ تو جہاں سے میں نشان لگا وہیں سے پڑھے نا، آپ کو تو میں بول رہا ہوں پڑھو۔ اگر میں آصف بھائی یہ اچھی بات نہیں یار، میں نے آپ کو یہاں تک کہا کہ میں پڑھ رہا ہوں، اگر غلط پڑھوں تو آپ ٹوکنا، لیکن ٹوکے نہیں ہیں، آپ انکار کر رہے ہیں ٹوکے بغیر۔ نہیں پڑھا آپ نے صحیح ہے، کتاب اپنی ڈالی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں پڑھا آپ نے صحیح ہے، ہمارے حضرت کا یہی کہنا ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، وہاں نہیں کر رہے ہیں، آپ ہیں کر رہے ہیں۔ اور جناب یہ اپنی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں۔ ارے میں نے جو اب عبارت کی کہ یہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے اور صحیح نہیں ہے، تو یہ کہ جو میں نے پڑھا سر یہ آپ اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی اعلیٰ نہیں لکھا ہوا، مجھے سب پتہ ہے۔ آپ پڑھ دینا حضرت، آپ پڑھ دینا، میں کوئی حضرت نہیں ہے جناب، آپ اپنی طرف سے پڑھ رہے ہو۔ تو آپ پڑھ دینا، آپ کو پڑھنے میں کیا دے گا، آپ تو اردو پڑھ لیتے ہیں، اردو میں میسج کرتے ہیں، آپ اردو پڑھ لینا۔ اردو انشاءاللہ پڑھ لیتا ہوں، مگر آپ نے یہ جو اوپر ڈالا ہے میں نے مان لیا، میں نے بقول آپ کے مان لیا کہ میں اپنی کتاب پڑھتا ہوں، تو جو حوالہ میں نے دیا تو آپ کے اعلیٰ حضرت آپ تو پڑھ دینا کم سے کم، لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے۔ اور نیچے میں نے جو حوالہ بھیجا ہے اس میں جو آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اپنی کتاب پڑھ رہے، اشرف علی تھانوی کی کتاب ڈال کے مجھے دکھا رہے سر، یہ بھی تو بات ہے۔ تو اچھا دیکھا ایسے ایک آصف بھائی جی اچھا میں نے جو حوالہ بھیجا ہے اوپر الملفوظ لکھا ہوا ہے اور ادھر بائیں طرف لکھا ہوا ہے حصہ سوم، صفحہ نمبر 65 لکھا ہوا ہے، بتائیں الملفوظ حصہ میں یہ جو اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے؟ جی آپ نے نیچے جو کتاب کا نام ڈالا ہے نا وہ ہمارے حضرت کی کتاب ہے، جو اوپر آپ نے وہ لکھا ہوا ڈالا ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ کن کا ہے وہ الملفوظ مکمل حصہ سوم، یہ کن کا ہے؟ آپ کا کسی علامہ ہوگا، آپ کا کسی علامہ کا ہوگا۔ اچھا میں نے حضرت تھانوی کتاب ہے تو مطلب اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کریں آصف بھائی، یہ بھی کوئی بات ہے یار۔ آصف بھائی ایک کام کریں، یہ جو میں نے صفحہ بھیجا ہے الملفوظ صفحہ نمبر 65 حصہ سوم، یہ کافر کی کتاب آپ کہہ دیں، کافر کی کتاب ہے کہہ دیں کافر کی کتاب ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کیا ہے، یعنی پلنگ کے نیچے کی خبر اللہ کے نبی کو نہیں ہے، کہہ دیں آپ کی کافر ہے، بتائیں یہ کافر کی کتاب ہے۔ دیکھو سامعین بھاگ گئے دیکھو ملفوظ کو حضرت تھانوی کتاب کہہ رہا ہے، جو اس کے مجدد کی ملفوظ ہے، وہ اس کے بیٹے نے لکھا ہے، ترتیب دی ہے، اور ایک کہہ رہا ہے کہ حضرت تھانوی کتاب ہے۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تھانوی کی کتاب ہے تو کہہ دو کہ الملفوظ حصہ سوم صفحہ نمبر 65 جو ہے حضرت تھانوی کتاب ہے، اور یہ کتاب جس کی بھی وہ کافر ہے، کہہ دو تو سامنے بھاگا فون کاٹ کے
کتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں، دیکھو اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں، کتنا ہٹ دھرمی، حد ہو گئی، انتہا ہو گئی یار. بھاگا فون کاٹ کے. اللہ رحم فرمائے ان کے حال پر، اللہ ان کے ہٹ دھرمی پر رحم فرمائے، اللہ ہدایت دے ان کو. ان کی عقل جو ہے چڑی ہو چکی ہے، دل جڑا ہو چکا ہے. استغفر معاذ اللہ. کہیں ان کو بتاؤ. کل سے فون کر رہا ہے، میں مصروف تھا، بار بار فون کر رہا ہے، آج بھی میسج کئی مرتبہ کیا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اللہ اس کے لیے کوئی، میں اس لیے ادب سے بات کر رہا ہوں، بھائی بھائی کی بات کر رہا ہوں. لیکن اللہ نے دل میں جس کا مہر لگا دیا ہو، ہدایت کیسے ملے گی؟ ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی، نبی علیہ السلام کی فکر، نبی علیہ السلام کا درد ہے، امام الانبیاء، لیکن اس کے باوجود بھی ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی. تو ہم تو گناہ گار خطا کار ہیں، تو ہماری فکر سے پھر بھی ہمارے لیے ہماری ذمہ داری، ہم دعا کریں ان کی، اللہ ہدایت دے ان کو، اللہ ہدایت دے. ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے.